میں ایک تاجر تھا اور میری کپڑے کی دکان تھی۔ میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں ایک امیر تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور ہینڈسم نوجوان بھی تھا۔ میری عمر ابھی تک 25 سال کے لگ بھگ تھی۔ ایک عورت ہر روز میری دکان پر آتی اور کہتی میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں اسے ہر روز برا بھلا کہہ کر اپنی دکان سے بھگا دیتا، مگر جب میں رات کو گھر جا کر سو جاتا تو وہی عورت رات کو میرے خواب میں بھی آ جاتی اور مجھے کہتی صاحب میرے ساتھ میرے گھر چلو، اور میری آنکھ اچانک کھل جاتی۔ میں اس وجہ سے بہت پریشان تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اگلے دن میں اپنی دکان پر آیا تو میں اس عورت کا انتظار کرنے لگا کہ آج اسے میری دکان پر آنے دو۔ میں اس سے ضرور پوچھوں گا کہ آپ مجھے اپنے گھر کیوں لے کر جانا چاہتی ہیں، مگر آج سارا دن میں انتظار کرتا رہا مگر وہ عورت میری دکان پر نہیں آئی۔ میری راتوں کی نیند اڑ چکی تھی کیونکہ جب بھی میں سونے کی کوشش کرتا وہ عورت میرے خواب میں آ جاتی، مگر آج کا دن میرے لیے بہت ہی پریشان کن گزرا تھا کیونکہ آج کا دن میں خود اس کا انتظار کر رہا تھا مگر وہ میری دکان پر نہیں آئی تھی۔ اس رات پھر میں گھر جا کر سویا تو وہی عورت پھر میرے خواب میں آئی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ صاحب تمہیں خدا کا واسطہ ہے آپ میرے گھر چلو، مگر اس سے آگے وہ کوئی بات بھی نہ بولتی۔ میری طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، مگر میں ہر روز اپنی دکان پر ضرور آتا کہ شاید وہ عورت میری دکان پر چکر لگائے۔ میرے گھر والے بھی اس بات سے پریشان تھے کہ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، مگر ہمارا بیٹا دن بدن ذہنی مریض بنتا جا رہا ہے، نہ رات کو سوتا ہے اور نہ ہی دن کو اسے چین ملتا ہے، بس کسی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ پھر ایک دن جمعرات کا دن تھا، میں اپنے معمول کے مطابق دکان پر موجود تھا۔ وہ عورت میری دکان پر آئی اور پھر کہنے لگی صاحب میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ تو میں پاگلوں کی طرح اس عورت کو ڈھونڈ رہا تھا کہ نہ جانے اس عورت کے گھر میں ایسی کیا چیز ہے جو میرا دن اور رات کا سکون برباد کر رہی ہے۔ میں نے فوراً دکان کا شٹر نیچے پھینک دیا اور اس عورت کے ساتھ چل پڑا۔ وہ عورت میرے آگے آگے تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے۔ شہر کے ساتھ ہی ایک ویران بستی میں اس عورت کا گھر تھا۔ وہ اپنے گھر کے دروازے کے آگے رکی اور کہنے لگی صاحب اندر آ جاؤ۔ میں اندر گیا تو 3 بچیاں تھیں جن کی عمر 5، 7 اور 10 سال کی لگ بھگ ہوگی، بستر مرگ پر پڑی تھی۔ وہ عورت میرے سامنے ایک زندہ لاش بن کر کھڑی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ صاحب میرے پاس آج 7واں دن ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ جس کے پاس بھی جاتی ہوں وہ کہتا ہے پہلے میری پیاس بجھاؤ پھر کچھ کھانے کو ملے گا۔ میں خوف خدا کر کے واپس آ جاتی ہوں کہ بھوک افلاس کی زندگی اور موت تو منظور ہے مگر گناہ کرنا، خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا مجھے منظور نہیں۔ اس عورت کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسوؤں کا دریا رواں تھا اور میں پچھتا رہا تھا کہ اس عورت کی میں نے پہلے دن مدد کیوں نہیں کی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا اگر تم چاہو تو میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہاری بچیوں کی کفالت بھی کروں گا اور تم کو ایک عزت دار عورت کی طرح رکھوں گا۔ اور پھر میں نے اس عورت سے شادی کر لی اور خدا نے میرے ایسے دن بدلے کہ پہلے میری ایک کپڑے کی دکان تھی مگر اب میرے پاس اربوں ڈالر کی پراپرٹی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے سب کچھ اسی بیوہ عورت سے شادی کرنے کی بدولت دیا ہے۔